بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ FM 804 کے پلیٹ فارم سے پاکستان کے باہر رہنے والے پاکستانیوں کو السلام علیکم۔ آج 21 ستمبر 12 اتوار 2025۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ لیڈر لیس پاکستان تحریک انصاف کا مشن نور کامیاب ہو گیا ہے۔ آگے چل کر اس کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ سے شیئر کرتا ہوں میں۔ دوسری جو میرے پاس خبر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو افغانستان کو دھمکی دی ہے، سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کو بھی انہوں نے اشاروں کناروں میں دھمکی دی ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ اس پر بھی کچھ ڈیٹیل آپ کو شیئر کروں۔ اور تیسرے نمبر پر جو ہے کہ پاکستان آرمی سعودی عرب میں تعینات، پاکستان آرمی کی تعیناتی سے امریکہ اور اسرائیل کیا واقعی خوف میں ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ اس پر بھی آگے چل کر ڈیٹیل آپ سے شیئر کر سکوں۔ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب برطانیہ کے بعد آپ امریکہ کے وزٹ پر جائیں گے، دورے پہ جائیں گے۔ جنرل اسمبلی میں انہوں نے خطاب کرنا ہے۔ کوشش کروں گا اس حوالے سے بھی جو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہیں ان کی کچھ سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کو پڑھ کر میں بتا سکوں۔ آخر میں عمران خان کی سسٹر نورین نیازی کی گفتگو بھی ٹائم ہوا تو کوشش کروں گا کہ آپ کو سنا سکوں۔ میری ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ کہ آپ نے میرے ساتھ جڑا رہنا ہے، ہو سکے تو سبسکرائب کر لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اوورسیز پاکستانیوں نے کیا کمال مشن نور کے حوالے سے آگاہی مہم چلائی، جس کو متنازع بنانے کے لیے بڑے پیمانے پر کچھ لوگ لائے گئے، علماء لائے گئے، حتیٰ کہ پاکستان تحریک انصاف سے لوگوں کو نکال کے لایا گیا، جیسے علیمہ خان ہوں، علیم عادل شیخ ہوں، دادا حامد رضا صاحب ہوں، عارف الوی صاحب ہوں۔ ان تمام لوگوں کو لایا گیا کہ اس مشن نور کو ناکام کیا جائے، اور فتوے جاری کیے گئے۔ سوشل میڈیا پر چند لوگوں نے مشن نور کو متنازع بنانے کے لیے بڑے پیمانے پر قسم کی ہاہاکار مچایا کہ یہ تو قادیانیت کا دن ہے، اور اس دن جو ہے قادیانی غلام محمد کے اول خلیفہ نور الدین نے یہ ترتیب ڈالی تھی۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف اب ایک جماعت نہیں، ایک ویژن بن چکا ہے۔ پوری قوم اس کے ساتھ جڑ چکی ہے، ہر مکتب فکر کا شخص جو ہے اس کے ساتھ جڑ چکا ہے۔ رات کیا ہوا؟ ملک کے کونے کونے میں اذان کی آوازیں گونجیں اور لوگوں نے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے اللہ کریم سے یہ جو عذاب پاکستان پہ نازل ہے، ظلم کا، جبر کا، لا قانونیت کا، سیلاب کا، اس کے حق میں دعائیں مانگی۔ لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ کریم میرے مالک تو جبار ہے، لیکن زمین پر رہنے والے خود کو جابر سمجھ رہے ہیں۔ تو اتنی توقع بھی نہیں تھی جتنی تعداد میں لوگ نکلے، شہروں میں نکلے، دیہاتوں میں نکلے، قصبوں میں نکلے، گلیوں میں نکلے، اور پاکستان اوورسیز کی اس کال کو کامیاب کیا مشن نور کے حوالے سے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، میں نے کل کے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ جو ایران میں انقلاب آیا تھا اس کی ابتدا جو ہے وہ بھی اذان سے ہوئی تھی، لوگوں نے اذانیں دی تھی، اس کے بعد ایران میں انقلاب آیا تھا۔ یہ انقلاب کی نشانی ہوتی ہے، لوگ تنگ ہوتے ہیں۔ جس طرح لاکھوں لوگ متاثر ہوئے ہیں سیلاب میں، ایک مصیبت، ایک عذاب آیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں تباہی ہوئی ہے، ان کی فصلیں، ان کے بچے، ان کے کھیت، ان کے گھر، سب کچھ مسمار ہوا ہے، پانی بہا لے گیا ہے۔
تو اب جو صورتحال ہے، اس عذاب سے، اس مہنگائی کے عذاب سے، اس غربت کے عذاب سے، اس ناانصافی کے عذاب سے، اس جرم اور لا قانونیت کے حساب سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے عوام نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، اور جو لوگ اس مشن کو ناکام بنانا چاہتے تھے ان سب کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ اب اس کو جو ہے، اس کا ٹائم جو ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے، اب 24 تاریخ تک یہ جائے گا، 24 ستمبر تک جائے گا۔ تو یہ ان سوچنے والوں کے لیے ایک الارمنگ ہے۔ آگے اس پر میں اور کیا تبصرہ کروں، کیونکہ لیڈر ہر بات جو نکلتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، لیکن عوام مکمل طور پر اس ساری مصیبت کو فیس کر رہی ہے، بھلے وہ مہنگائی کی شکل میں ہو، سیلاب کی شکل میں ہو، لا قانونیت کی شکل میں ہو۔ اب لوگ خود بخود جو ہے اس مشن کے ساتھ جڑے ہیں۔ آگے اور آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان کو دھمکی دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کو بھی دھمکی دی ہے؟ تو میں اس حوالے سے ترکی کے رکن پارلیمنٹ کی ایک سٹیٹمنٹ پڑھ کر آپ کو بیان کرتا ہوں، بتاتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ خود سمجھ جائیے گا۔ علی شاہین ترک پارلیمنٹ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا دفاعی معاہدہ، جس میں اس کے جوہری صلاحیتوں کا استعمال بھی شامل ہے، اسے مشرق وسطی میں جوہری پاور ہاؤس بنا دیا ہے، جو امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔ امریکہ کا افغانستان کو بگرام ایئر بیس حاصل کرنے کی دھمکی، یعنی سرین دھمکی، پاکستان کے خلاف ایک جوابی اقدام ہے۔ آپ سمجھ لیں، پاکستان کے خلاف ایک جوابی اقدام ہے جو سعودی عرب کے ساتھ اپنے دفاعی معاہدے کے ذریعے اسرائیل کی سلامتی کو خطرہ ہے۔ پاکستان کے قریب بگرام ایئر بیس قائم کر کے افغانستان کا مقصد پاکستان سے اسرائیل کو لائق خطرات کے خلاف جوابی کارروائی کرنا ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ جاری کی ہے۔ آگے اور آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان آرمی اس وقت جو معاہدہ ہوا ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان، یعنی ویسے تو ہر مسلم شخص جو پاکستانی ہے اس کی دل کی خواہش ہے کہ آقا کا در کا غلام ہو، تو یہ سعادت اب نصیب ہوئی ہے۔ کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت جو کریڈٹ بنتا ہے وہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بنتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یہ معاہدہ کرایا ہے۔ باقی آپ سب جانتے ہیں کہ اسرائیل کے ڈر کی وجہ سے جو مڈل ایسٹ کے اور کنٹریز بھی یہاں پاکستان سے معاہدہ کرنے جا رہے ہیں، تو ایگزیکٹ سعودی عرب نے بھی یہی کیا ہے، کیونکہ اسرائیل اب وہ بلا بن چکی ہے جو پورے مڈل ایسٹ کو اپنے نقشے میں دکھا چکا ہے کہ ان کی زمین جو ہے وہ میری ہے۔ تو اب پاکستان کی، یعنی پاکستان کے بارے نیارے بھی میں کہہ سکتا ہوں، اور دوسری طرف جو خانہ کعبہ کی ہمیں یہ ذمہ داری ملی ہے، اس کے لیے تو ہم یعنی دلی خواہش رکھتے ہیں کہ آقا کے در کی غلامی ملے۔ آگے اور آپ کو بتاتا چلوں کہ میاں محمد شہباز شریف صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، وہ لندن کے دورے پر ہیں۔ تو اب رات انہوں نے جو خطاب کرنا تھا وہ خطاب، اور اس کے بعد جو مظاہرہ، بڑے معاملات وہاں بھی خراب ہوئے، لندن پولیس انٹر ہوئی، تو اب وہ جنرل اسمبلی امریکہ کے لیے جائیں گے، تو وہاں ان کے ساتھ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کہتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنے لوگ جا رہے ہیں، جہاں سیلاب میں ڈوبا پاکستان، آپ اندازہ کریں کتنی لوگ جن کے پاس
رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے, کھانے کے لیے خوراک نہیں ہے. اس پاکستان کے وزیر اعظم کے ساتھ جو وفد جا رہا ہے وہ 50 رکنی وفد ہے, اور وہ جن ہوٹلوں میں یعنی رہیں گے جا کر, مہنگے ترین ہوٹل, اور جن کا جو 28 کمروں پر مشتمل بک کروا لیا, یعنی کمرے جو ہیں بک کروا لیے گئے ہیں, اور ان کی جو قیمت بن رہی ہے 8.5 کروڑ روپے بنتی ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی حالت خراب ہے پاکستانیوں کی. پاکستان میں اس وقت جو سیلاب پنجاب میں تباہی مچا کر سندھ میں داخل ہے, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں. آگے اور آپ کو بتاتا چلوں کہ مشن نور کے سلسلے میں جو گجرات کے ضلع صدر ہیں ان کو گرفتار کیا گیا. میرے پاس شارٹ میں یہ, ورنہ میں یعنی آپ کو دکھا سکتا. تو عمران خان کی سسٹر نورین نیازی مولانا طارق جمیل صاحب کی وہ بک لے کر اڈیالہ جانا چاہتی ہیں. وہ اس بارے میں کیا کہتی ہیں, آئیے میں آپ کو وہ شارٹ سنواتا ہوں. جی میڈم, کیا کہہ رہی تھی آپ اس کتاب کے متعلق؟ یہ کسی نے دیا, ابھی دیا ہے, یہ خان صاحب کو کچھ انہوں نے اندر لکھا بھی ہے, وہ میں نے پڑھا نہیں, لیکن یہ کتاب ہے جو میں نے ٹائٹل پڑھ کے میں سوچتی ہوں. مولانا طارق جمیل بہت اچھی طرح ہمیشہ سب بات بتاتے ہیں, ہم ان کو سنتے بھی ہیں. تو یہ جھوٹ اور سچ کا انجام, وہ تو ہمیں پتہ ہے یہ جھوٹ کا انجام بھی کیا ہے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی, اور سچ کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ سچ کا نتیجہ تو ہمیشہ کامیابی ہے, اور جھوٹ کا بھی نتیجہ ہمیں پتہ ہے اس کا کیا انجام ہوتا ہے, دنیا میں بھی خراب اور آخرت بھی خراب. تو یہ کتاب ہم لے کے جائیں گے اڈیالہ, انہوں نے عمران خان کے لیے دی ہے, اور انشاءاللہ عمران خان میں سب کو اس کی تبلیغ کریں گے, بتائیں گے کہ اس میں کیا لکھا ہے, تو سب کو فائدہ ہوگا.